أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. لائق ست کریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں. وہی ذات قادر مطلق بھی ہے جس ہستی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن کریم کو ہمارے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے اس دنیا میں مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری نعمتوں کا ہم تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو شمار کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جو انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، ان کو گن نہیں سکتا، ان کا حق کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ یہ بات تو محال ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے وہ اصول اور ضوابط ہمیں بتا دی ہیں جو زندگی کے ایک ایک لمحے پر انسان کی رہنمائی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. آج کی ہماری گفتگو کا محور
انسان کو بھی زندگی میں رشتہ داروں کو ملانا چاہیے، زندگی کے اندر قرابت داروں کے ساتھ دوستی اور محبت اور پیار کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، زندگی کے اندر ان کا مالی اعتبار سے بھی خیال رکھنا چاہیے، جانی اعتبار سے بھی خیال رکھنا چاہیے، بلکہ ہر وہ چیز جو کمی آپ ان میں دیکھتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقی ویزاد فی عمری فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے، اس کو محبت ہے اس عمل سے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اندر درازی ہو جائے، مال دولت کی فراوانی آ جائے، رزق کی برکات کھل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال و دولت سے نواز دے کہ مجھے سنبھالا نہ جائے، اس کو چاہیے فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ رشتہ داری کو ملائے۔ یہ رشتہ داری کس طرح ملانی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طریقہ بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر پتھر کھا کر ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے، اپنے اوپر ظلم کروا کر ان ظالموں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کو دعائیں دی تھی۔ کہا تھا اللہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے اور اسلام قبول کر لے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی یہ بتاتا ہے۔ انسان کا کردار ہونا چاہیے تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر کسی سے ظلم بھی ملے، زیادتی بھی ملے، اگر کسی سے کوئی تکلیف بھی آئے، لیکن پھر بھی اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی، اس کو ہمیشہ پیار اور محبت اور پورے خلوص کے ساتھ اس سے بات چیت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہونے والا بہت ہی اہمیت دار واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، کافروں نے بھی لگائی۔ ان میں سے ایک مسلمان وہ بھی تھے مصطح، جو آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ پر تہمت لگانے والے مصطح بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ انہوں نے اپنے رشتہ دار کی بیٹی پر الزام لگایا اور تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن غمگین رہے، پریشان رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا ذکر کر دیا اور ان کو سچا قرار دیا، یہ تہمت لگانے والوں کو جھوٹا قرار دیا۔ تو ان میں سے مصطح بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے، انہوں نے مصطح کا خرچہ، جو غریب تھے مصطح ان کو دیا کرتے تھے، مصطح وہ غریب آدمی تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ مال اس کو عطا کیا کرتے تھے، وہ بند کر دیا۔ کہا تم نے میری بیٹی پہ الزام لگایا، خرچہ بند کر دیا۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کا خرچ
اس کو واپس کرنا شروع کر دے، اس کو دینا شروع کر دے۔ پھر اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کا دوبارہ خرچہ لگانا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رشتہ داری کو ملایا کرتے ہیں، اور رشتہ داری رحم دلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحیم من الرحمن، یہ رحیم اس طرح کا رشتہ ہے، اس طرح کا لفظ ہے جو رحمان سے نکلا ہے، اور رحمان اللہ کی صفت ہے۔ جو انسان اس صفت کی قدر کرتے ہوئے، اس صفت کو مانتے ہوئے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کسی پر رحم کرتا ہے، زیادتی سے بچتا ہے، ظلم سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت یہ اس انسان کے اندر داخل ہوگی۔ گویا کہ اللہ کی صفت، اللہ کی وہ صفت جو اللہ کے اندر ہے، اس طرح کی صفت انسان کے اندر بھی آ گئی۔ الرحم من الرحمن، یہ رحم رحمان سے مشتق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من وصلہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطع اللہ، جس نے رحم کو ملایا، رحم کے ساتھ تعلق اچھا بڑھایا، رحم کو ملانے کی کوشش کی، رحم کے اوپر عمل کیا، اللہ تعالیٰ بھی اسے ملا دیں گے۔ ومن قطعہ قطعہ اللہ، جس نے اس رحم کو، اس رشتہ داری کو، اس تعلق کو توڑنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ بھی اس کو توڑ دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحیم معلقۃ بالعرش الرحمن تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحم، یہ رشتہ داری کو ملانا، رحم، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، معلق ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے مجھ رحم کو ملانے کی کوشش کی، اس کو اللہ تعالیٰ ملا دیں گے۔ جس نے اس رحم کو توڑنے کی کوشش کی، اس کو اللہ تعالیٰ توڑ دیں گے۔ اور میرے بھائیو، اپنی زندگی کے اندر قریبی رشتہ دار ہوں، دور والے رشتہ دار ہوں، ان کو ملانا چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس خطبہ کے اندر 4 چیزیں بیان کی۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کیوں کرنا ہے؟ تاکہ تعلق بڑھ جائے، رشتہ داری بڑھ جائے، آپس کے اندر ملاقاتیں بڑھ جائیں۔ اور یہی بس نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سلام کرو، ان تعرف او لم تعرف، تو جانتا ہے سلام پھر بھی کر، نہیں جانتا پھر بھی سلام کیا کر۔ سلام یہ تعلق کو بڑھانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ جو انسان کھانا کھلاتا ہے، اپنے گھر کسی کو دعوت دیتا ہے، کسی کو کھانے پہ بلاتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، فرمایا وہ انسان ایک تعلق کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سلام سے انسان کا خلوص بڑھتا ہے، تعلق بڑھتا ہے، رشتہ داری بڑھتی ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کسی کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھ بھی رشتہ داری کو ملایا جاتا ہے، کسی کا تعلق کو بڑھایا جاتا ہے۔ وصلوا الارحام، اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کی، وصلوا الارحام، رشتہ داری کو ملایا کرو۔
رشتہ داری کو جوڑا کرو، رشتہ داری کو ملایا کرو، اس کے ساتھ تعلق بڑھایا کرو۔ اور چوتھی بات بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوں، لوگ خوابوں کی نیند میں ہوں، اپنی نیندوں کو پورا کرتے ہو، تب اللہ کے سامنے تم نماز تہجد ادا کر کے اللہ کو منایا کرو۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ جو انسان تہجد کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے التجائیں کرتا ہے، اللہ سے عرض اور تمنا کرتا ہے، اس سے درخواست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا کو کس طرح رد کر سکتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ ایمان کا حصہ یہ ہے، ایمان کا حصہ اور اس کا ٹکڑا یہ ہے، ایمان کا یہ مکمل ہونے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ والیوم الآخر، آخرت پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کو ملایا کرے، رشتہ داری کو توڑے نہیں، اس کو جوڑنے کی کوشش کیا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کو جوڑنے والے تھے، توڑنے والے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج بھی تھے، ایک دفعہ کسی سے مسکرا کر بات کر لیا کرتے، وہ تو ساری زندگی کے لیے ایک دیوانہ بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کے اندر رہنے کی کوشش اور خواہش کرنے والے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، رشتہ داروں نے ہی کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ کے ساتھ بھیج دیا کروں، وہ آپ کا غلام ہے، آپ کی خدمت کیا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اور کہتے ہیں 10 سال زندگی گزاری ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، آپ نے کبھی مجھے مارا نہیں ہے، آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا۔ کس لیے؟ رشتہ داری کو ملایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کس طرح کے تھے، کس طرح انہوں نے زندگی بسر کی، کس طرح انہوں نے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ جب جنگ کی باری آتی، جنگ کی وجہ معلوم ہو جاتی، جنگ کا پتہ چل جاتا، بڑے تشدد پرست بن جانتے، کافروں کے بارے میں تشدد پرست تھے، کافروں کے ساتھ ہمیشہ اس قدر نازک حالات سے پیش نہیں آیا کرتے تھے۔ رحماء بینہم، آپس کی بات آتی تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آیا کرتے،
آپس کے اندر بہت ہی نرم دل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، کسی کے پاس ایک چیز مہیا ہوتی وہ دوسرے کو پکڑا دیتا، بھائی تم کھا لو، میرا کوئی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر رشتہ داری کو بھی ملایا، دوستوں کو بھی بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اف تک نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک دیہاتی آدمی آتا ہے، پینڈو آدمی ہے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کے اندر گردن میں وہ کپڑا جو آپ نے پہنا ہوا تو اس کو کھینچا، اور کھینچنے کی وجہ یہ معلوم ہوئی، اور کھینچنے کی وجہ یہ بنی کہ اس کھینچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے مال دے، مجھے سامان کی ضرورت ہے، مجھے سامان دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، بلکہ سمجھایا ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں آپ کو مال نہیں دوں گا۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ بما سامان اس کو مہیا کر دیے، کہا چاہو چلے جاؤ، لے جاؤ۔ یہ وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے خدیجہ مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں، بڑی خوبصورت باتیں انہیں کی، انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ فواللہ لا تخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا کرنے والے ہی نہیں۔ لا تخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، پہلی بات یہ ہے کہ آپ تو رشتہ داری کو ملاتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ کی دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ بوجھ والوں کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں، بوجھ اٹھایا ہو، مدد کی ضرورت ہو، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کے پاس کمانے کے لیے کچھ ذریعہ نہیں ہے، کما نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، آپ اس کے بھی مددگار بن جاتے ہیں، اس کو بھی آپ رہنمائی کر دیتے ہیں، آپ اس کی بھی مدد کر دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھے، وتعین علی نوائب الحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتی ہیں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وتقرأ الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حق کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی، آپ مہمان نواز بھی تھے، بوجھ ہلکا بھی کرتے تھے، مہمان نوازی بھی کرتے تھے، رشتہ داری کو ملاتے بھی تھے، اور اگر حق کی راہوں کے اندر کوئی بڑی وجہ آ جاتی، مصیبت آ جاتی، آپ اس مصیبت کو سولو کرتے، اس کو ہٹا دیتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی نہیں بس، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کس طرح گزری،
سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح کے جملے کہہ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے تھے؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آج تک کہتے ہیں میں نے خوبصورت انسان دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج تک کسی ماں نے اس طرح کا لال اور خوبصورت بچہ جنم ہی نہیں دیا جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے تو آپ کو اس طرح کا بنا دیا تھا جس طرح کا وہ مالک چاہتا تھا. ہر چیز بڑی تھی، جوانی اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اعلیٰ، خدمات اعلیٰ، اخلاق اس طرح کا بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک ان جیسا دنیا کے اندر بھیجا نہیں ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، گرمی کا موسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ جان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اتاری ہوئی ہے، گرمی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پسینہ آ رہا ہے. انہوں نے ایک ڈبیا کے اندر پسینہ جمع کیا اور یہی وہ پسینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ جب لگا کر عید کے دن آتے ہیں خوشبودار کپڑے بن جاتے ہیں. وہ پسینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور یہی وجہ ہے، کہنے والے نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ کستوری اتنی خوشبو کستوری میں نہیں ہے، عنبر خوشبو میں نہیں ہے جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک میں آنے والی خوشبو تھی. ما مسست دیباجا ولا حریرا الین مس من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے والے نے تو یہ بھی کہا ریشم، موٹا ریشم یا باریک ریشم بھی اتنا نرم و ملائم نہیں ہوتا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ملائم تھے. اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس برکت والے ہاتھ کو اگر تھوڑے کم پانی میں رکھ دیتے تو پانی کے چشمے پھوٹ جاتے. بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، پانی بالکل نہیں ہے، بلکہ پانی کی وجہ سے سواریاں گر رہی ہیں، جانیں ضائع ہو رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں. آپ نے کہا کوئی پانی موجود ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پانی موجود ہے. کہا وہ لاؤ. آپ نے بسم اللہ پڑھا، اس برتن کے اندر ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نعیم رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جنگ میں شریک ہوا، کافر نے کوئی چیز لگائی، میری آنکھ پھوڑ دی ہے، آنکھ ضائع ہو گئی ہے. کہا ٹینشن ہونے کی ضرورت نہیں. آپ نے بسم اللہ پڑھا، اپنا لعاب مبارک نکالا، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگایا. کہتے ہیں مجھے بھول جاتا ہے کہ میری کون سی آنکھ خراب ہوئی تھی، دائیں والی ہوئی تھی یا بائیں والی ہوئی تھی. اور یہی وجہ ہے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا تھا، قتل کر کے جب واپس آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، انہوں نے چھلانگ لگائی، پتہ نہ چلا، گر گئے، ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا جاتا ہے. ابو رافع یہودی کو قتل کرنے والے سیدنا عبداللہ بن سلام بڑے پریشان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے نیچے اتارا اور کہا ٹینشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے عبداللہ، آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لعاب مبارک نکالا، ان کی ٹانگ پر لگایا، ٹانگ ٹھیک ہو جاتی ہے. کہتے ہیں میری ٹانگ اس طرح کی ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ٹانگ کون سی خراب ہوئی تھی. اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہادی و مرشد تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر ہر انسان کی مدد کی، ہر انسان کی مدد کی.
ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیوی بھوکھی ہے، بچے بھوکے ہیں، غریب آدمی ہوں، مال کی ضرورت ہے، مال ہے نہیں ہے۔ فاستطعمه فأعطاه وسق شعير فما زال يطعمها وامرأته وضيفهما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوڑے سے گندم عطا کیے، جو عطا کیے، کہا چلے جاؤ اور اس کو کھاتے رہنا۔ کہتے ہیں وہ تھوڑے سے جاؤ، میں ساری زندگی کھاتا رہا، میں ہمیشہ کھاتا رہا۔ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا، کہتے ہیں میں بھی کھاتا رہا، میری گھر والی بھی کھاتی رہی، بلکہ گھر کے اندر کوئی مہمان آ جاتا نا، ہم اس کو بھی کھلا دیتے۔ کہتے ہیں وہ دانے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میں نے کیا کیا، اس برتن کو اٹھایا اور اس کو ماپ لیا اور اس کے اندر دیکھا کہ کتنے اور باقی رہ گئے ہیں۔ جب میں نے ماپے وہ ختم ہو جاتے ہیں، میں آتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مال ختم ہو گیا ہے، وہ جو ختم ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ تم نے تولے ہوں، ماپے ہوں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس سے۔ کہتے اگر تم نہیں کرتے تو ساری زندگی گزر جاتی، تم بھی کھاتے رہتے، گھر والی بھی کھاتی رہتی، مہمان بھی کھاتے رہتے، لیکن یہ دانے ختم نہ ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکت تھی، ہاتھ کی برکت، زبان کی برکت، اخلاق کی برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ہر لمحے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رحماء بینہم کا سبق دیا ہے۔ کہا اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی بن جاؤ، اس طرح کی بن جاؤ کہ دیکھنے والا آپ کو پہلی ملاقات میں دل دے بیٹھے اور کہے یہی وجہ ہے، یہی وہ انسان ہے جس کو میں چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی یہودی آتے ہیں، کبھی مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبات بنائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خلاف چلنے والے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی ملاقات کی، جب پہلی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو کہتے ہیں فہذا رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اس طرح کی ہوا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہودی ہے، نو مسلم ہے، کبھی مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو خلاف چلنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن ماننے والے، جب پہلی ملاقات ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ملاقات میں کئی ہزاروں لوگوں کو ایماندار بنایا، کئی لوگوں کو ایماندار بنایا، اور کئی اس طرح کے لوگ ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، بت پرستی کے اندر تھے، لیکن رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے۔ جب قرآن سنتے تھے، قرآن کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی تھی، فوراً اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اور یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی اس طرح کے لوگ آتے تھے جنہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دے کر، کردار کو دے کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ ثمامہ بن اوصال مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر نکلا تھا گھر سے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی دشمن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا، وہ سردار بھی تھے ثمامہ بن اوصال، اس کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا، کہا یہ ثمامہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ 3 دن تک باندھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے رہے، صبح بھی کھانا دیتے، شام کو بھی روٹی دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدمت کی، 3 دن گزر گئے، کہا ثمامہ مسلمان ہو جاؤ۔ ثمامہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہونا،
میں نے تو کبھی مسلمان ہونے کا نام ہی نہیں لینا۔ 3 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلے اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد سوچتے ہیں، دور جاتے ہیں درخت کے نیچے سوچتے ہیں، غسل کرتے ہیں، غسل کر کے دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا سمامہ تو اب تمہیں چھوڑ دیا ہے، چلے جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جسم کی زنجیریں تو کھل گئی ہیں، یہ جسم کو تو آزاد ہو گیا ہے، لیکن یہ دل یہ اب ایماندار ہونا چاہتا ہے، ایماندار ہونا چاہتا ہے۔ یہ دل کے ارد گرد لگی ہوئی یہ زنجیریں کہتی ہیں اب مسلمان ہو جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر لیا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے پر لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کو آپس کے اندر تعلق کو بڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آواز اٹھائی ہے دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ظلم کیے گئے صرف دین کے لیے، طائف کے اندر پتھر کھائے صرف اسی ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے صرف اسلام کے لیے، ایمان کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر اس یہودی عورت نے دیا، کس وجہ سے؟ صرف ایمان کے لیے کہ یہ ایمان کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے اندر رشتہ داری اور دوستوں کو بڑھانے کی اور اچھی ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام پر، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔